ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی، بہت بلند سوچ ہوتی تھی۔ بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ہم بھی مسلمان، کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانند ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی تھی۔ ایک دو واقعات سن کے یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دہلی کی جامع مسجد، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک معذور فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا، اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا، لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا۔ اب یہ چلا گیا مسجد میں، وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی، بڑی پسند آئی، اس نے فوٹوگرافی کی۔ اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے، ہسٹوریکل کام ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے بھی آپ وہ مسجد کا کام دکھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جب رات سونے لگا نا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا پریشان کہ کہاں گرا، بڑا سوچا، مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا۔ خیر ایک آدھ دن کے بعد یہ ذہن سے بات ہی نکال بیٹھا، کہنے لگا جو 200-400 روپے تھے بس وہ میرے گم ہو گئے۔ جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے دہلی کی جامع مسجد دکھانے کے لیے آیا۔ اب جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے، پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا، تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے۔ لیکن وہ فقیر جب قریب آیا
تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو شاید یہ آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے، تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اپنا بٹوا لے لیجئے۔ اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا، اپنی چیزیں دیکھیں، ڈاکومنٹس دیکھے، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر 200-300 روپے تھے، اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہ ہوتی، مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں، مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں رکھوں گا۔ اس نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اگر میں نے آپ کا یہ ویلٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی چوری کی تھی۔ میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا، میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے۔ ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات کی خوش اخلاقی کی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گئے۔ کیا خوبصورت سوچ ہوتی تھی۔ آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں؟ کسی کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔